میرے واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز ساتھیو، جس طرح کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پیچھے 3 جمعوں سے نماز کے متعلق بات ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے ساتھ جتنے بھی دنیا اور آخرت کے لحاظ سے وعدے ہیں وہ نماز کے اوپر ہیں۔ نماز صحیح ہوئی، دنیا میں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اگر نماز خراب نکلی تو دنیا میں بھی برباد، قبر میں بھی برباد اور آخرت میں بھی بربادی ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے ساتھ جتنے بھی وعدے فرمائے ہیں، کامیابی کے ہیں، راحت کے ہیں، رزق کی فراوانی کے ہیں، وہ سارے کے سارے نماز کے اوپر۔ نماز بھی وہ جو خشوع خضوع کے ساتھ ہو، سنت کے مطابق ہو، اس میں فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات کا خیال کیا گیا ہو۔ اس نماز کے اوپر اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے ساتھ کامیابیوں کے وعدے ہیں۔ اگر نماز تو پڑھتا رہا لیکن خشوع خضوع کے خلاف پڑھتا رہا، نہ اس نے فرائض کی رعایت کی، نہ واجبات کی رعایت کی، نہ سنن اور مستحبات کی رعایت کی، تو ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیصلی 60 سنۃ، ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا رہا، وما لہ صلاۃ، کوئی نماز بھی اس کی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ فرمایا یتم الرکوع ولا یتم السجود، یتم السجود ولا یتم الرکوع، رکوع پورا کر دیا تو سجدہ پورا نہ کیا، سجدہ پورا کر دیا تو رکوع پورا نہ کیا۔ یعنی خشوع خضوع کے خلاف اس نے نماز پڑھی ساری زندگی، نہ اس کو فرائض کا علم تھا، نہ اس کو واجبات کا علم تھا، نہ اس کو سنن مستحبات کا علم تھا۔ ساری زندگی گزر گئی نماز پڑھتے ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما لہ صلاۃ، اس کی ایک نماز بھی نہیں ہوئی اللہ کے ہاں قبول۔ اس لیے آپ نے کیا فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلی جو چیز اٹھے گی وہ نماز کا خشوع ہے۔ مسجد بھری ہوئی ہوگی، کوئی آدمی بھی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ خضوع کا تعلق ظاہری اعضاء کے ساتھ ہے، خشوع کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ یعنی پوری مسجد میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جس کا ظاہر سنت کے مطابق ہو اور پوری نماز میں اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ تو آج اس بات کی بڑی کمی ہے کہ جو لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو اہمیت بھی دیتے ہیں، لیکن نماز کو خشوع خضوع کے مطابق نہیں پڑھتے۔ نماز کے اندر کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنن اور کچھ مستحبات ہیں۔
فرائض کے بارے میں شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر فرض چھوٹ جائے، چاہے بھول کر رہ جائے یا جان بوجھ کر رہ جائے، شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ نماز نہیں ہوگی۔ واجب کے بارے میں شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر چھوڑے گا تو اس سے نماز نہیں ہوگی، اگر بھولے سے رہ جائے تو سجدہ صاحب سے نماز ادا ہو جائے گی۔ سنن کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ اگر سنتوں پر عمل کرے گا تو نماز کے اندر نورانیت آئے گی، اس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ایک نمازی کی طرف متوجہ ہوں گی۔ اگر ان پر عمل نہیں کرے گا تو نماز ختم نہیں ہوگی۔ لیکن یہ نماز باعث برکت نہیں ہوگی، باعث رحمت نہیں ہوگی۔ اگر پوری نماز میں آپ نے ایک سنت پر عمل نہیں کیا تو کوئی مولوی بھی آپ کو یہ فتویٰ نہیں دے گا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، سب یہ کہیں گے نماز تو ہو گئی۔ اب کیسی ہوئی، اس کا معاملہ پروردگار عالم کے ساتھ۔ جس طرح حدیث میں آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر اچھے طریقے سے قیام کرتا ہے، پورے اطمینان کے ساتھ رکوع کرتا ہے، پورے اطمینان کے ساتھ سجدہ کرتا ہے، نماز کے ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو جب یہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس نماز کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ نماز پروردگار عالم کے پاس پہنچتی ہے اور اللہ کے سامنے نمازی کے لیے سفارش کرتی اور کیا کہتی، حفظک اللہ کما حفظتنی، اے اللہ اس کی ایسی حفاظت فرما جیسے اس نے میری حفاظت فرمائی ہے۔ لیکن وہ آدمی جس نے نہ قیام اطمینان سے کیا، نہ رکوع اطمینان کے ساتھ کیا، نہ سجدہ اطمینان کے ساتھ کیا، جلدی کے ساتھ اس نے نماز پڑھ لی، نہ پورے طور پر فرائض کو ادا کیا، نہ واجبات کو ادا کیا، نہ سنن مستحبات کی رعایت کی، فرمایا جب یہ سلام پھیرے گا تو یہ نماز یہ کالے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جائے گی اور یہ اس نماز پڑھنے والے کو بد دعا دے گی، زیاک اللہ کما زیاتنی، اللہ تمہیں ایسے برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کر دیا ہے۔ اب وہی نماز جو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بننی تھی، پروردگار عالم کے سامنے سفارش کا ذریعہ بننی تھی اور رحمت کا ذریعہ بننی تھی، اب وہی نماز ایک مسلمان کے لیے بربادی کا ذریعہ بن رہی۔ تو مسلمان کے اوپر فرائض کا علم حاصل کرنا فرض ہوتا ہے، واجبات کا علم حاصل کرنا واجب ہوتا ہے اور سنن مستحبات کا علم حاصل کرنا سنن اور مستحب ہوتا ہے۔ تو نماز کے اندر 13 چیزیں فرض ہیں، جن میں سے 7 کو شرائط کہا جاتا ہے اور 6 کو ارکان کہہ دیا جاتا ہے۔ شرائط وہ ہیں جو نماز سے باہر ہیں، ارکان وہ ہے جو نماز کے اندر داخل ہیں۔ وہ جو 7 شرائط ہیں جو ایک مسلمان پر نماز پڑھنے سے پہلے وہ چیزیں فرض ہیں، وہ کیا ہیں کہ
نمازی کا بدن پاک ہو، کپڑا پاک ہو، جگہ پاک ہو، یہ تینوں چیزیں، چاہے وہ نجاست غلیظہ ہو، چاہے وہ نجاست خفیفہ ہو، ہر قسم کی نجاست سے ان تینوں چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے، فرض ہے۔ نجاست غلیظہ مثلا آدمی کا پیشاب ہے، آدمی کا پیخانہ ہے، خون ہے، یہ جانوروں کا گوبر ہے، حلال جانوروں کا گوبر وغیرہ، یہ ساری چیزیں نجاست غلیظہ ہیں۔ خون، پیشاب، پیخانہ آدمی کا اور حلال جانوروں کا یہ گوبر، یہ سب چیزیں نجاست غلیظہ میں سے ہیں۔ تو ان کے بارے میں شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر درہم کے بقدر یا اس سے کم ہو تو معاف ہیں۔ پیشاب، پیخانہ، خون یا جانوروں کا گوبر وغیرہ، یہ نجاست غلیظہ ہیں۔ یہ اگر انگریزی روپے کے برابر یا اس سے کم ہو تو معاف ہیں۔ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجبوری کی وجہ سے اس نجاست کے لگے ہوئے ہونے کی حالت میں آپ نماز پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی، اور بغیر مجبوری کے اس نجاست کے ساتھ رہنا یہ خلاف اولا ہے، یہ صحیح نہیں۔ اور یہ جو حلال جانوروں کا پیشاب ہے یہ نجاست خفیفہ ہیں۔ نجاست خفیفہ کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ بھائی وہ کپڑے کے چوتھائی یا اس سے کم پر ہو تو معاف ہیں، اگر اس سے زیادہ ہوئی تو معاف نہیں۔ کپڑے کے چوتھائی حصہ یا اس سے کم ہو تو وہ معاف ہیں، اس سے زیادہ وہ معاف نہیں۔ اب انسان کے کپڑے میں یہ بازو یہ ایک الگ کپڑا شمار ہوگا، اور یہ آگے والا دامن یہ الگ کپڑا شمار ہوگا، لیکن اگر کسی کے اس طرح کے کپڑے ہیں یہ تریزوں والے تو یہ علیحدہ کپڑا شمار ہوگا، یہ اس کے ساتھ شمار نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ بازوؤں والی پٹی ہے جس پر یہ بٹن لگا ہوا ہے تو یہ الگ کپڑا شمار ہوگا۔ اسی طرح یہ جو گلے کی پٹی ہے جس پر بٹن لگے ہوئے ہیں یہ بھی الگ شمار ہوگی۔ یہ ذرا سمجھ لیں کہ کپڑے کی جو سلائی ہوئی ہے اس میں جتنے جو ٹوٹے ہیں الگ الگ لگے ہوئے ہیں تو یہ الگ الگ کپڑا شمار ہوگا۔ یہ جو جیب ہے یہ بھی الگ کپڑا، ایک مستقل کپڑا شمار ہوگا۔ مثلا جیب کے اوپر اگر جانور کا پیشاب لگ گیا تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ چوتھائی یا اس سے کم ہے تو معاف ہے، اگر اس سے زیادہ ہوا تو یہ معاف نہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا نماز کے شرائط میں سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے بدن پاک ہو، کپڑا پاک ہو، جگہ پاک ہو، نجاست غلیظہ میں سے بھی اور نجاست خفیفہ سے بھی پاک ہو۔ یہ اس لیے بیان کیا ہے کہ بعض لوگ چھوٹے بچے کے پیشاب کو پاک سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی چھوٹے بچے کا پیشاب پاک ہے، کوئی حرج نہیں، اگر اس نے پیشاب کر دیا تو کپڑا نہ پاک نہیں ہوا۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، آدمی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کا پیشاب بھی
بھی، پیخانہ بھی، خون بھی، یہ سب نجاست غلیظہ میں سے ہیں۔ اور پھر بعض ساتھیوں کو یہ پیشاب کا مرض ہوتا ہے کہ پیشاب جلدی خشک نہیں ہوتا، تو وہ نیچے یہ کچا استعمال کر لیتے ہیں۔ شلوار پہنی ہوئی ہے یا چادر پہنی ہوئی ہے تو اندر کچا بھی استعمال کر لیا۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اوپر والے لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، اندر وہ جو کچا پہنا ہوا اس کا پاک ہونا ضروری نہیں۔ یہ عموماً ساتھیوں کو دیکھا بھی ہے، ساتھیوں نے بتلایا بھی۔ تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، شریعت کی نظر میں معذور آدمی وہ ہوگا کہ جس کو پورے نماز کے وقت میں، مثلا ظہر کی نماز کا وقت اگر 12:30 بجے شروع ہوتا ہے، 4 یا 4:15 تک رہتا ہے، اس پورے وقت میں اس کو 4 رکعت نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ مسلسل اس کو پیشاب کے قطرے آ رہے یا مسلسل اس کو یہ خون کا مرض اس کو لاحق ہے، تو پھر یہ آدمی شریعت کی نظر میں معذور ہوگا، اور اس کو اسی حالت میں وہ یعنی وہ پیشاب کے قطرے نکل رہے ہیں یا ہوا کا مرض ہے، ہوا خارج ہو رہی ہے، یا کہیں جسم سے خون نکل رہا ہے، تو اسی حالت میں وضو کر کے یہ نماز ادا کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کو یہ پیشاب کی بیماری ہے، 10-15 منٹ کے بعد یہ قطرہ پھر نہیں آتا، پیشاب کر لیتا ہے 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ، اس کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ اس کے قطرے آتے رہتے ہیں، اس کے بعد صفائی ہو جاتی ہے، پھر قطرہ نہیں آتا، تو یاد رکھیے شریعت کی نظر میں یہ آدمی معذور نہیں ہے۔ اس کو اگر نماز کی حالت میں بلا شبہ اگر اس نے نیچے کچا پہنا ہوا ہے، وضو کرنے کے بعد اگر دوبارہ قطرہ آ کر اس کو لگے گا تو اس کا وضو بھی گیا اور اس کا کپڑا بھی وہ ناپاک ہوا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کہ معذور عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو معذور ہیں، اس لیے نیچے کچا پہن لیا، وہ جتنے مرضی قطرے نکلتے رہے، جو مرضی ہوتا رہے کہ نماز پڑھو۔ یہ بات غلط ہے۔ تو معذور جو ہے وہ 100 میں سے کوئی ایک آدمی ہوگا، بلکہ ہزاروں میں سے کوئی ایک آدمی ایسا ہوگا معذور کہ جس کو پورے نماز کے وقت میں 2 گھنٹے نماز کا وقت ہے یا 3 گھنٹے نماز کا وقت ہے یا 1 گھنٹہ نماز کا وقت ہے۔ اب عشاء کی نماز کا وقت عشاء سے لے کر صبح کی نماز تک ہے، اتنا لمبا وقت ہے کہ اس کو صرف 4 رکعت فرض نماز پڑھنے کا موقع بھی نہ ملے، ایسے قطرے نکل رہے ہیں بھائی۔ یہ کون ایسے بہرا بھائی؟ شریعت کی نظر میں وہ معذور ہوگا، وہ اسی ناپاکی والی حالت میں وضو کر کے نماز پڑھے گا تو یہ اس کا نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی آدمی کو یہ مرض اس طرح کا لاحق نہیں تو وہ شریعت کی نظر میں معذور نہیں ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے وضو کا اور استنجے کا وقت سے پہلے اہتمام کرے۔ تو اس لیے بھائی یہ آپ کو بتلایا ہے کہ نماز کے فرائض میں یہ چیز ہے کہ بدن پاک ہو، کپڑا پاک ہو، جگہ پاک ہو، اور قبلے کی طرف منہ ہو، رخ اس کا قبلے کی طرف ہو بھائی، وقت ہو نماز کا۔ اگر بے وقت نماز پڑھ لی، ظہر کی نماز کا ابھی وقت نہیں ہوا، اس نے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ صبح کی نماز تہجد کے وقت پڑھ لے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ صبح کی نماز کے وقت تو تہجد کے بعد شروع ہوگا بھائی۔
سطر کو چھپانا، یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے. نماز کے اندر سطر کو چھپانا یہ بھی فرض ہے. مرد کے لیے کتنا سطر ہے، عورت کے لیے کتنا سطر ہے؟ مرد کے لیے سطر یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا جسم، یہ مرد کا سطر ہے. عورت کا سطر جس کا نماز کے اندر چھپانا فرض ہے، سوائے 2 ہاتھوں کے یہاں گھٹنوں تک اور سوائے 2 پاؤں کے یہاں ٹخنوں تک، اور چہرہ پیشانی سے لے کر یہ ٹھوڑی تک، یہ کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، ان 3 اعضاء کے علاوہ بقیہ سارے جسم کا نماز کے اندر چھپانا فرض ہے. پردہ اور چیز ہے، سطر اور چیز ہے. کئی پردے کے لفظ آپ پڑھو گے، کہو گے مولوی صاحب نے تو یہ کہا تھا اتنا. بھائی پردہ اور چیز ہے کہ غیر محرم مرد سے عورت کا پردہ وہ تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سارے جسم کو چھپانا فرض ہے بھائی. لیکن آیا نماز کے اندر کتنے حصے کا چھپانا فرض ہے؟ وہ ان 3 اعضاء کے علاوہ ہاتھ، پاؤں، چہرہ، اس کے علاوہ بقیہ سارے جسم کا نماز کے اندر چھپانا فرض ہے. اگر ان 3 اعضاء کے علاوہ کوئی بھی عضو 3 مرتبہ سبحان اللہ کے بقدر ننگا رہ گیا تو نماز ختم ہو گئی. مثلا کان کو لے لیجئے، عورت کے کان یہ سطر میں داخل ہیں، نماز کی حالت میں ان کو چھپانا فرض ہے. اگر کسی عورت کے کان کا صرف چوتھا حصہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کے بقدر ننگا رہ گیا تو عورت کی نماز ختم بھائی. گردن الگ عضو ہے، دوپٹہ اس طرح کیا، گردن کو نہیں چھپایا. گردن کا اگر چوتھائی حصہ سامنے سے نظر آ رہا ہے اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کے بقدر اگر ننگا رہ گیا تو نماز ختم. کلائی ایک مستقل عضو ہے، اس کے آپ 4 حصے بنا لو تو چوتھائی حصہ یہ تقریباً 4 انگل بنے گا. تو یہ اگر کلائی کا بازو کا یہ اس گھٹنے سے آگے یہ چوتھائی حصہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کے بقدر ننگا رہا عورت کا نماز کی حالت میں تو عورت کی نماز ٹوٹ گئی بھائی. کیونکہ آج کل کپڑے اس طرح کے پہنے جاتے ہیں، بازو چھوٹے اور دوپٹہ باریک. یاد رکھیے اگر کپڑا اتنا باریک ہو جس سے جسم کی رنگت نظر آتی ہو، یا دوپٹہ اتنا باریک ہو جس سے بالوں کی یہ کالا پن نظر آتا ہو، تو اس عورت کی نماز اس لباس سے نہیں ہوگی. تو نماز کے اندر مرد کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک، عورت کا سوائے ان 3 اعضاء کے بقیہ سارے جسم کا چھپانا فرض ہے. عموماً جب یہ گرمیوں کے ایام آتے ہیں تو مرد حضرات قمیض اتار دیتے ہیں، نیچے بنیان نہیں ہوتی، شلوار ہے یا چادر ہے وہ ناف سے نیچے بندھی ہوئی ہے بھائی.
گھر میں بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، سب خدا کی لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں بھائی. کیونکہ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ عام حالات کے اندر بھی چھپانا فرض ہے، نماز کے اندر بھی، عام حالات کے اندر بھی چھپانا فرض ہے. یہ عموماً اس بات کا لوگ خیال نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ لعنت کرے دیکھنے والے پر بھی دکھانے والے پر بھی. جو آدمی اپنا سطر دکھا رہے وہ بھی اللہ کی لعنت کا مستحق، اور جو دیکھ رہا ہے وہ بھی اللہ کی لعنت کا مستحق. یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی. اب پیغمبر سے بڑا بزرگ کون ہوگا کہ پیغمبر اگر بد دعا دے دے تو اس گھر میں کیسے اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ وہ تو سارے لعنت کے مستحق ہوں گے بھائی. اس لیے اس بات کا اہتمام کریں کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک عام حالات کے اندر بھی اس کا چھپانا فرض ہے، نماز کے اندر بھی اس کا چھپانا فرض ہے. عورت کا عورت سے کتنا سطر ہے عام حالات کے اندر نماز سے ہٹ کر، وہ بھی ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے. عورت کا عورت سے نماز کے علاوہ عام حالات کے اندر ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے حصے کو چھپانا فرض ہے. عام یہ عورتیں جو ہیں یہ اس بات کا خیال نہیں کرتی. ماں بیٹی کے سامنے ننگی ہو کر غسل کر رہی ہے، بیٹی ماں کے سامنے ننگی ہو کر غسل کر رہی ہے، وہ اس بات کو سمجھتی نہیں کہ عورت کا عورت سے کیا پردہ ہے. تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ عورت کا عورت سے جسم کے اتنے اعضاء کو چھپانا فرض ہے، اتنے حصے کو چھپانا فرض ہے. اگر وہ بلا ضرورت ننگا کرے گی کسی عورت کے سامنے تو وہ اللہ کی لعنت کی مستحق ہوگی. یہ عموماً عورتیں تھوڑی بہت بیمار ہوتی ہیں، پیٹ میں درد ہوا، دائی کے پاس چلی گی، دائی نے وہ یہ سارا ننگا حصہ کر دیا، تو یاد رکھیں یہ دائی بھی گناہگار ہیں اور وہ جو دکھانے والے وہ بھی گناہگار ہوئی. تو بات یہ چل رہی تھی کہ نماز کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے ستر عورت، یعنی اپنے ستر کو چھپانا، اپنے اعضاء کو نماز کے اندر چھپانا. وہ مرد کا بھی بتلا دیا، عورت کا بھی بتلا دیا. اور پھر آگے نیت کرنا. یاد رکھیے نیت دل کے ارادے کا نام ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے. اگر کوئی آدمی دل کے ارادے کا اظہار زبان کے ساتھ کر دے تو یہ بہتر ہے، ممنوع نہیں. لیکن نیت حقیقت میں دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے. ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آیا، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، عام دنوں کے اندر ظہر کی نماز پڑھتا ہے، ایسے یعنی نماز تو جمعے کی پڑھنے لگا ہے، لیکن زبان سے ظہر کا وقت نکل گیا، تب بھی اس کی جمعے کی نماز ہوگی بھائی. کیونکہ نیت الفاظ کا نام نہیں، نیت دل کے ارادے کا نام تھا، اس وجہ سے اس کی نماز ظہر کی ہو گئی. اگر نیت الفاظ کا نام ہوتا تو پھر اس کی جمعے کی نماز ادا نہ ہوتی، کیونکہ اس نے نام ظہر کا لیا بھائی. تو اگر دل کے ارادے کا اظہار الفاظ کے ساتھ کر دے تو یہ بہتر ہے، ممنوع نہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ جو رواج ہے لمبی چوڑی نیت کا،
نہ یہ فرض ہیں، نہ یہ واجب ہیں، نہ یہ سنت ہے. ذرا غور سے سن لیں. یہ جو لوگ لمبی چوڑی پرانے لوگ نیت کرتے ہیں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اور وقت ظہر اور پیچھے اس امام کے، بھائی نہ یہ فرض ہیں، نہ واجب ہیں، نہ سنت ہیں. اگر کوئی آدمی الفاظ کے ساتھ نیت کرنا چاہتا ہے تو بس وہ اتنی نیت کر لیں کہ میں آج کے ظہر کی فرض نماز پڑھتا ہوں، آج کے ظہر کی سنتیں پڑھتا ہوں، آج کے عشاء کی نماز پڑھتا ہوں، یا آج کی فجر کی نماز پڑھتا ہوں. بس اتنی نیت کافی ہے. اس سے آگے لمبی چوڑی نیت کرنا یہ ٹھیک نہیں. اس کے کئی نقصان ہیں. سب سے بڑا نقصان یہ ہے، امام نے اللہ اکبر کہہ دیا، مقتدی نے نیت شروع کر دی، یہ لمبی نیت شروع کر دی. اتنے میں امام نے سبحانک اللہ پڑھ کر قرات شروع کر دی تو یہ تکبیر تحریمہ کا ثواب ختم ہو گیا. بھائی تکبیر تحریمہ کا کتنا ثواب ہے؟ حدیث میں آتا ہے وہ تکبیر تحریمہ جو امام کے ساتھ کہی جائے 1000 اونٹ کے صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب رکھتی ہے. اتنا بڑا ثواب تھا، لیکن وہ نیت کرتے کرتے وہ ثواب بھی گیا. بھائی اس لیے نیت مختصر ہو. بھائی اگر کوئی زبان سے الفاظ نہ بھی ادا کرے، بس دل میں اس کا خیال ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو حقیقت یہی ہے. یا میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں تو وہی کافی. علماء فرماتے ہیں کہ بھائی اس نے وضو کیا، گھر سے چلا، وضو کیا، مسجد میں کھڑا ہوا، تو یہ ساری نیت ہی نیت ہے اس کی. بھائی کس لیے مسجد میں ہے؟ نماز کے لیے ہے. اور اسی طریقے نماز جنازے کے وقت بھائی لمبی چوڑی نیت کی جاتی ہے. 4 رکعت نماز جنازہ، چار تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر میت کے، پیچھے امام کے. بھائی اللہ کے بندو، نہ یہ فرض ہے، نہ کوئی واجب ہے، نہ کوئی سنت ہے، نہ کوئی مستحب ہے. اور اتنا زیادہ ضروری اس کو سمجھ لیا ہے کہ اگر کوئی امام یہ نیت نہ کہلوائے تو لوگ اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں. بھائی نماز جنازہ ہی صحیح نہیں ہوا. لوگوں نے اس نیت کو تکبیر کا درجہ دے دیا، جس طرح نماز سے پہلے تکبیر ہوتی ہے، تکبیر کا درجہ دے دیا کہ وہ فرض واجب ہے یہ نیت کہلوانا لوگوں کو. اب امام بیچارے کو کوشش کر کے پہلے تو وہ اتنی لمبی چوڑی نیت وہ خود یاد کرے، پھر ہر نماز جنازے کے موقع پر لوگوں کو یاد کروائے، نہ اس کا کوئی فائدہ. نماز جنازے کا بھی وہ یہ کہ دل میں یہ سوچ لے کہ میں اس میت کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں بھائی. لیکن اگر زبان کے ساتھ اظہار کرنا چاہتا ہے تو فقط اتنا کر لیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے اور میت کی مغفرت کے واسطے میں یہ نماز پڑھتا ہوں. اللہ کی خوشنودی کے واسطے اور میت کی مغفرت کے واسطے یا دعا کے واسطے میں یہ نماز پڑھتا ہوں. بس یہ کافی. تو اس لیے بھائی نماز جنازے کے وقت بھی یہ مختصر سی نیت کر لیں. اب قضا نمازوں کی نیت کس طریقے سے کرنی ہے بھائی؟ قضا نماز سے پہلے ذرا سنت کی نیت بتلا دوں کہ عام جو ہمارے بوڑھے لوگ ہیں وہ نیت کرتے ہیں، جب فرض پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور جب سنت پڑھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں 4 رکعت نماز سنت یا 2 رکعت نماز سنت واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. عبادت خواہ وہ فرض ہو، خواہ وہ واجب ہو، خواہ وہ سنت ہو، خواہ وہ نفل ہو، یہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہوگی.
ہم نے کلمے کے اندر اللہ سے کیا معاہدہ کیا؟ لا الہ الا اللہ کے اندر کیا معاہدہ کیا بھائی؟ کہ عبادت غیر اللہ کی نہیں ہوگی، عبادت اللہ کی ہوگی، طریقہ پیغمبر کا ہوگا بھائی۔ اس لیے سنت فرض پڑھنی ہو، اگر الفاظ کے ساتھ نیت کرنی ہے تو 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، سنت کی نیت بھی اسی طریقے سے کرنی ہے، 4 رکعت نماز سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے، نفل کی نیت بھی اسی طریقے سے کرنی۔ عموماً ساتھیوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ اب ہے قضا نمازوں کی نیت کا مسئلہ۔ ایک آدمی کی نمازیں قضا ہو گئی بھائی، اب بڑھاپے میں آ کر اس کو احساس ہوا کہ میری تو بہت زیادہ نمازیں قضا ہو گئی، ذرا جلدی سے قضا نکال لوں، کیونکہ اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ نمازوں کی قضا جلدی سے نکال لینی چاہیے، انسان کی زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ جو ہم نوافل ادا کرتے ہیں، نوافل سے بہتر قضا نمازوں کا پڑھنا، نوافل سے بہتر قضا نمازوں کی ادائیگی وہ بہتر ہے۔ اب دل میں احساس پیدا ہوا کہ نمازیں تو بڑی قضا ہو گئی، اب میں ذرا ان کی ادائیگی کر لوں۔ اب شریعت کا یہ حکم ہے کہ ہر آدمی اپنے بارے میں تعین کر لے، آیا جب سے میں بالغ ہوا ہوں 15 سال کے بعد سے اب تک میری کتنی نمازیں ہوگی بھائی؟ مہینے کی ہوگی، 3 مہینوں کی ہوگی، 4 مہینوں کی ہوگی، یا 1 سال کی نمازیں بن جائیں گی؟ جو میں نے غفلت میں چھوڑی ہیں یہ 2 سال کی بن جائیں گی یا 3 سال کی بن جائے گی؟ اس میں کسی مولوی کی کوئی بات معتبر نہیں ہوگی، ہر آدمی کا اپنا دل جو ہے وہ مفتی ہے بھائی، وہ اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ میری زندگی کی کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ اگر اس نے اپنے دل میں سوچ کر اس پر فیصلہ کر لیا تو پروردگار عالم کمی بیشی کو معاف فرمائیں گے۔ مثلا اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں سال کی نمازیں میری رہ چکی ہیں اور سال کی نمازیں پڑھنی ہیں، اب ان کی نیت کس طریقے سے کرے گا بھائی؟ تو نیت کے 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ میری فجر کی سب سے پہلی جو نماز قضا ہوئی ہے وہ میں پڑھتا ہوں، یا مثلا میری فجر کی جو سب سے آخری نماز قضا ہوئی ہے میں وہ پڑھتا ہوں۔ ایسے ظہر کے وقت کہ میری ظہر کی جو سب سے پہلی نماز قضا ہے وہ پڑھتا ہوں، جو پڑھی گئی وہ ختم ہو گئی، دوسرے نمبر والی آ گئی۔ ہر نماز کیسے ہی کہے گا؟ جو سب سے پہلی کہہ لے یا جو سب سے آخر میں کہہ لے، جو سب سے آخری میری ظہر کی یا فجر کی یا عصر کی یا عشاء کی نماز رہی وہ میں پڑھتا ہوں۔ تو یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں، سوائے 3 اوقات کے بقیہ تمام اوقات میں قضا نمازوں کو انسان ادا کر سکتا ہے۔ سورج کے نکلتے وقت جو 10 منٹ ہیں یا سورج کے غروب ہونے کے وقت جو 10 منٹ ہیں یا زوال کے وقت جو 10 منٹ ہیں، ان 3 اوقات کے علاوہ بقیہ جس وقت چاہے اپنی نمازیں قضا پڑھ سکتا ہے بھائی۔ سورج نکلا 10 منٹ صرف ممنوع تھا، اب اس کے بعد زوال تک جتنا وقت ہے اس میں آپ جتنی نمازیں چاہیں قضا پڑھ سکتے ہیں بھائی۔ پھر یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز کی قضا نکلے گی، ظہر کے وقت میں عصر کی قضا نہیں نکل سکتی، یہ بھی کوئی ضروری نہیں۔ آپ ظہر کے وقت 5 کی نمازوں کی قضا نکال سکتے ہیں، ظہر عصر مغرب عشاء فجر سب کی قضا نکال سکتے ہیں، ایسے ہی عصر کے وقت ساری نمازوں کی قضا نکال سکتے ہیں۔ پھر بھائی
عصر کی نماز کے بعد بھی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے. عصر کی نماز کے بعد قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. فجر کی نماز کے فوراً بعد فجر کی نماز سے پہلے جب تک یہ سورج نکلنا شروع نہیں ہوتا اس وقت تک قضا نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد سورج کے نکلنے تک، عصر کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے تک، یا صبح کی اذان سے لے کر یہ جو فجر کی یعنی سورج کے نکلنے تک، یہ نوافل ممنوع ہیں ان اوقات میں. نوافل ممنوع ہیں ان اوقات میں کہ صبح اذان ہوئی وہاں سے لے کر سورج کے نکلنے تک نوافل ممنوع ہیں. ایسے ہی زوال کے وقت نوافل ممنوع ہیں. عصر سے لے کر جب تک سورج غروب نہ ہو جائے نوافل ممنوع ہیں. لیکن قضا نمازیں میں نے آپ کو بتلا دیا کہ ان اوقات کے اندر قضا نمازیں ایک مسلمان پڑھ سکتا ہے، سوائے یہ 3 اوقات: 10 منٹ سورج نکلنے کے، 10 منٹ زوال کے، 10 منٹ سورج کے غروب ہونے کے. ان کے علاوہ باقی آپ جس وقت چاہیں قضا نمازیں ادا کریں اور اہتمام کریں قضا نمازوں کی ادائیگی کا. لیکن علماء فرماتے ہیں قضا نمازوں کو عصر کے بعد یا صبح کی نماز کے بعد مسجد میں ادا نہ کرے، اس لیے کہ نماز کا قضا کرنا گناہ ہے، گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. نمازوں کو قضا کرنا گناہ، اور گناہ کا پھر لوگوں کو بتلانا کہ میں نے یہ گناہ کیا، یہ بھی گناہ ہے. اس لیے گھر میں ان اوقات کے اندر گھر میں اہتمام کرے قضا نمازوں کا. باقی عام حالات میں پتہ نہیں چلتا کہ یہ سنتیں پڑھ رہا ہے یہ نفل پڑھ رہا ہے تو اس وقت قضا نمازیں پڑھ لے، کوئی حرج نہیں پڑے. تو یہ تھی بھائی نماز کی شرائط. بدن پاک ہو، جگہ پاک ہو، کپڑا پاک ہو، قبلے کی طرف رخ ہو اور وقت ہو، اور یہ سطر کو چھپانا اور نیت کرنا، یہ 7 چیزیں یہ شرائط نماز کہلاتی ہیں. اب 6 چیزیں ایسی ہیں جو ارکان نماز کہلاتی ہیں، یعنی وہ فرض ہیں لیکن نماز کے اندر داخل ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز تکبیر تحریمہ ہے. یہ جو پہلی تکبیر نماز کے وقت کہی جاتی ہے یہ فرض ہے، یاد رکھیے. باقی تمام تکبیریں سنت ہیں نماز کے اندر. آپ قیام سے رکوع کی طرف آئے، اللہ اکبر کہا، یہ سنت ہے. آپ رکوع سے کھڑے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، یہ سنت ہے. ربنا لک الحمد سنت ہے. آپ قیام سے سجدے کی طرف آئے، تکبیر کہی، یہ سنت ہے. تمام تکبیریں سب سنت ہیں نماز کے اندر. وہ بھی میں ابھی بتا دوں. تو میں بات کر رہا تھا سوائے تکبیر تحریمہ کے، یہ جو پہلی تکبیر ہے سوائے اس تکبیر تحریمہ کے بقیہ تمام تکبیریں سنت ہیں. یہ پہلی تکبیر فرض ہے. اگر کوئی آدمی یہ پہلی تکبیر کہنا بھول گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی بھائی. اور پھر علماء نے ایک مسئلہ یہ لکھا ہے کہ جس مقتدی کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے ختم ہو جائے، اس مقتدی کی اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. یہ اماموں کو پتہ نہیں ہوتا، بڑی لمبی چوڑی کے امام اللہ اکبر کہتے ہیں بھائی، لمبی اللہ اکبر کہتے ہیں، مقتدی مختصر اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں. تو یہ امام لوگ غلطی کرتے ہیں بھائی. امام کو تکبیر تحریمہ بالکل مختصر انداز میں کہنی چاہیے، کیونکہ مقتدی کو امام کے تابع داری کرنا مقتدی پر فرض ہے کہ وہ امام کے پیچھے پیچھے چلے، امام سے آگے نہ نکلے. امام
کہ اللہ اکبر ختم نہیں ہوئی، مقتدی نے اللہ اکبر ختم کر دی تو یہ تو امام سے آگے نکل گیا، یہ خود امام بن گیا بھائی، اس کی نماز اس امام کے پیچھے نہیں ہوگی۔ تو یہ جو تکبیر تحریمہ سب سے پہلے یہ فرض ہے۔ پھر قیام، نماز کے اندر کھڑا ہونا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی بلا عذر فرض نماز، واجب نماز، سنت مؤکدہ نمازیں اگر بیٹھ کر ادا کرے گا تو وہ ادا نہیں ہوگی۔ فرض یہ جو 4-5 نمازیں یہ فرض ہیں، واجب جیسے یہ وتر جو ہے یہ واجب ہے، اور سنت مؤکدہ جس طرح ظہر کی پہلی 4 سنتیں، ظہر کی بعد والی 2 سنتیں، فجر کی 2 سنتیں، اور مغرب کے بعد والی 2 سنتیں، عشاء کے بعد والی 2 سنتیں، یہ ساری سنت مؤکدہ ہیں۔ تراویح بھی سنت مؤکدہ ہیں۔ جمعے کی پہلی بھی 4 سنتیں مؤکدہ ہیں، بعد والی بھی 6 سنتیں مؤکدہ ہیں بھائی۔ تو بھائی فرض نماز ہو، واجب نماز ہو، سنت مؤکدہ ہو، ان سب نمازوں کے اندر قیام فرض ہے، کھڑا ہونا فرض ہے۔ اگر کوئی بلا عذر بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی بھائی۔ عموماً آج کل یہ رواج چل پڑا ہے کہ بھائی ساتھی کرسی پر بیٹھ کر نماز شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ چاہیں تو کھڑے ہو سکتے ہیں نماز کے اندر، لیکن نماز کے اندر وہ قیام نہیں کرتے۔ ہاں اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ واقع رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، اتحیات میں نہیں بیٹھ سکتا، تو بھائی اس کو کرسی پر بیٹھ کر نماز کرنی جائز ہے، پڑھنی جائز ہے، اس کو نماز پڑھ سکتے ہیں کرسی پر بیٹھ کر۔ لیکن عموماً یہ رواج بنتا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے اچھے خاصے ہوتے ہیں لیکن نماز بیٹھ کر ادا کرتے ہیں بھائی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، نماز میں کھڑا ہونا فرض ہے۔ اگر آپ صرف تکبیر تحریمہ کہہ کر، اتنی ہمت ہے تکبیر تحریمہ کے وقت آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کہہ لیں، پھر بعد میں بیٹھ جائیں، جب رکوع کی باری آئے تو بیٹھ کر کر لیں۔ تو یہ کرسی سے منع نہیں کیا، لیکن ہر آدمی اپنے دل کا مفتی ہے، یا اس کو علم ہے یا اس کے رب کو علم ہے کہ یہ بندہ واقعی معذور ہے یا معذور نہیں ہے۔ کسی پر کوئی تنقید نہیں، کیوں؟ ہر آدمی کی حالت وہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے جس نے قبول کرنی ہے بھائی۔ تو رب کا بتایا ہوا ضابطہ میں نے آپ کو بتلا دیا کہ فرض نماز، واجب نماز، سنت مؤکدہ نمازوں کے اندر کھڑا ہونا فرض ہے۔ پھر یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھیں، بجائے کرسی کے اگر کوئی آدمی نیچے بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو یہ زیادہ بہتر ہے، شریعت کی نظر میں یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور عموماً عورتوں کے اندر تو یہ مرض بہت زیادہ ہوتا ہے، سارا دن گھر کا کام کاج کرتی ہیں لیکن نمازیں عموماً عورتیں بیٹھ کر پڑھتی ہیں بھائی۔ عموماً عورتیں گھروں میں نمازیں بیٹھ کر پڑھتی ہیں، بتلاؤ ان کو کہ نماز کے اندر کھڑا ہونا فرض ہے۔ اگر بغیر مجبوری کے پڑھ رہی تو نماز اس کی نہیں ہوگی بھائی۔ یہ تو کسی مولوی کا نہیں فتویٰ، اللہ کے حکم ہے بھائی کہ نماز کے اندر یہ چیزیں فرض کے درجے میں۔ اچھی خاصی عورتیں ہوتی ہیں، سارا دن گھر کا کام کاج کرتی ہیں، نماز بیٹھ کر پڑھیں گی۔ تو اس لیے گھروں کے اندر بھی یہ بات بتلاؤ کہ نماز کے اندر یہ چیزیں فرض ہیں۔ تو نماز کے ارکان میں پہلا رکن تھا تکبیر تحریمہ، پھر کھڑا ہونا، پھر قرات۔ تو بھائی قرات بھی صحیح طریقے پر ہو، بعض ساتھی غلط طریقے پر قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو یاد رکھیے قرآن پاک کو صحیح کرنا کوئی مشکل نہیں، بالکل آسان طریقہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر جتنے حروف استعمال ہو صرف 29 حروف ہیں بھائی۔ کتنے حروف ہیں؟ 29
حروف ہیں ان میں سے زیادہ حروف اردو زبان کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں. صرف 7 یا 8 حروف ہیں جن کو اس نے سیکھنا، ایک نمازی نے سیکھنا ہے کہ سا اور سین میں کیا فرق ہے اور زا اور واد میں کیا فرق ہے، ہا اور ہا میں کیا فرق ہے. یہ 7-8 حروف ہیں. اگر یہ صحیح ہو گئے تو سمجھ لو سارا قرآن پاک صحیح ہو گیا آپ کا بھائی. تو یہ کسی قاری صاحب کے پاس جا کر یہ جو انگریزی کے کتنے مشکل الفاظ بوڑھے لوگ اپنی زبان پر لے آتے ہیں، حالانکہ وہ تو زبان بھی مشکل ہے، عربی کو تو اللہ نے آسان کر دیا ہے. تو اس لیے بھائی اللہ کی رضا کے لیے ان چیزوں کو سیکھ لیں. نماز کسی کو سنا لیں کہ نماز میں میری قرات صحیح ہے یا غلط ہے، کسی عالم کو سنا لیں، کسی قاری کو سنا لیں کہ میں اس طرح یہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہوں، یہ صورتیں پڑھتا ہوں، سنا لیں. تو قیام، قران، رکوع اور سجدہ اور آخری قعدہ میں التحیات کے بقدر بیٹھنا، آخری قعدہ میں التحیات کے بقدر بیٹھنا یہ بھی فرض ہے. التحیات فرض نہیں لیکن التحیات کے بقدر بیٹھنا یہ فرض ہے آخری قعدے میں. تو یہ چیزیں فرائض کے ارکان، نماز کے ارکان کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں. 6 چیزیں ہیں. تو کوشش کریں کہ نماز کے فرائض کو خود بھی یاد کریں، عورتوں کو بھی یاد کروائیں، بچوں کو بھی یاد کروائیں، تاکہ آپ کو پتا ہوگا کہ نماز میں یہ چیزیں فرض ہیں. ان چیزوں میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ گئی تو میری نماز نہیں ہوگی. واجبات کو یاد کروا دیں، بچوں کو پتا ہوگا، آپ کو پتا ہوگا بھائی یہ 14 چیزیں نماز میں واجب ہیں، یہ 13 چیزیں نماز میں واجب ہیں، ان میں اگر ایک چیز اگر جان بوجھ کر رہے گی تو نماز بھائی واجب الاعادہ ہوگی، اگر بھولے سے رہے گی تو سجدہ صاحب کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی. اور یہ چیزیں نماز میں سنت اور مستحبات ہیں، اور ان کے نہ کرنے کی وجہ سے نماز بھائی نورانیت سے خالی ہو جائے گی. تو اگلے ہفتے انشاءاللہ یہ نماز سنت کے مطابق اس لیے کوشش کریں کہ نماز سنت کے مطابق ہو جائے، کہ تکبیر تحریمہ سنت کے مطابق، قیام سنت کے مطابق، رکوع سنت کے مطابق، سجدہ سنت کے مطابق، التحیات سنت کے مطابق، سلام سنت کے مطابق. پھر مرد کے نماز پڑھنے کا طریقہ، عورت کی نماز پڑھنے کا طریقہ، پھر بھائی فرائض کس طرح پڑھنے ہیں، سنتیں کس طرح پڑھنی ہیں، نوافل کس طرح پڑھنے ہیں، واجبات کو کس طرح ادا کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کے ذہن میں ہونی چاہیے بھائی. تو انشاءاللہ آئندہ جو جمعے آ رہے ہیں ان کے اندر یہ ساری باتیں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوگی بھائی. تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک نماز کا سنت طریقہ بھی انشاءاللہ بیان ہوگا. دعا فرمائیں پروردگار عالم ہم سب کو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے اور سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے.